میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی کا جو پیک ہے نا, بالکل, جس میں وہ سمجھے کہ مجھے سب کچھ مل گیا, وہ اس کا آخری سانس ہونا چاہیے. آئیڈیل پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ کا بچہ بالکل فضول حرکت کر کے آئے, سگریٹ پی کے آئے, تیسری جماعت کا بچہ, لیکن آتے ہی ماں کو بتا دے کہ اماں آج ہم نے سگریٹ پیا, تو ماں آگے سے ڈانٹنے کی بجائے کہے اچھا میرے پاس بیٹھو, مجھے پھر سے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا. لہٰذا جب ہم پیدا ہوئے تھے تو بالکل برہنہ تھے, جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو کرٹسی میں لوگ ہمیں ایک سفید کپڑے میں لپیٹ دیں گے, تو جیسے آئے تھے اس سے بہتر ہی جائیں گے نا. وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. تو زندگی تو ایک بہت بڑا کلاس روم ہے اور اس میں ہر وقت ہمیں اسٹوڈنٹ بن کے رہنا ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, بہت شکریہ. بھائی بالکل الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. میڈیٹینمنٹ کی طرف سے رمضان مبارک. بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت مبارک. خیر مبارک. بھائی ہم سوچ رہے تھے کہ آپ بہاولپور آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ ایک آپ کے ساتھ افطار کی جائے, تو آپ بتائیں آپ اویلیبل ہیں؟ آ جائیں ہم لوگ. بسم اللہ بسم اللہ, آج ہی آئیے, ضرور آئیے. بہترین ہو گیا پھر. لیکن افطاری جو ہے نا وہ ہماری طرف سے ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بس یہ ہمارا ایک پیار محبت اور ایک جسچر ہے یہ ہمارا. نہیں بالکل ہم ثواب نہیں چھیننا چاہ رہے آپ کا. چلے آئیے, ہمارے گھر کا پتہ ہے آپ کو کہاں ہے؟ بالکل, آپ ہمیں لوکیشن پن کر دیجیے گا پلیز. میں لوکیشن بھیج دیتا ہوں. بہترین ہو گیا, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آئیے, بسم اللہ. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. جلدی سے جو ہے نا مجھے رول دے دیجیے, اور یہ بہت مزے کے لگ رہے ہیں یہ چیز بنز, مجھے یہ بھی دے دیجیے. ساتھ میں یہ جو چکن سٹکس ہے یہ بھی آپ کر دیجیے, اور رول بھی کر دیں. تھینک یو. السلام علیکم. آئیے. کیسی ہیں آپ؟ آئیے. کیسے ہیں آپ؟ آجائیں. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو رمضان مبارک. جی بہت شکریہ آپ کا بھی, بڑا اچھا کیا آپ آگے. یہ لیجیے آپ کی افطاری. واہ بھائی, یہ تو مناسب نہیں ہے ویسے, تو مہمانوں کو ہمیں انٹرٹین کرنا چاہیے. لیکن نہیں, بس ہمارا ایک جشن تھا, ہم نے کہا کہ ہم آپ کے لیے لے کے آئیں افطاری. بہت شکریہ ہمارے گھر آئے, بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل. کیا ہو رہا ہے زندگی میں آج کل؟ زندگی جو ہے وہ تو ایک مسلسل کام کا نام ہے. یہ بالکل ایسا ہے, بالکل میں بالکل بیٹھی ہوں. تو بالکل رک جانا جو ہے وہ کبھی بھی مناسب نہیں ہوتا. بالکل. تو بہت مزے سے بہت مصروف زندگی گزر رہی ہے ماشاءاللہ. رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ بھائی رمضان تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی برکت اور نعمت ہے. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھو جتنی, اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا, جتنی بڑی جنگیں ہیں نا وہ ساری رمضان میں ہوئی ہیں. اور جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کا مطلب صرف سونا ہے اور رات کو خوب پیٹ بھر کے کھانا ہے, بالکل. لیکن آپ دیکھیے جتنی بڑی جنگیں تھیں, غزوات تھے, وہ سارے رمضان میں ہوئے تھے. اور میرے خیال میں یہ سبق ہے کہ رمضان تو اور زیادہ کام کرنے کا مہینہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بچپن میں کیسے گزرا تھا رمضان؟ بچپن میں اصل میں میری زندگی میں 2 دفعہ سردیوں میں اور 1 دفعہ گرمی میں, یعنی تقریباً 2 دفعہ گرمیوں میں رمضان آ چکا ہے. تو مجھے جب ہوش ہے اور جب میں نے پہلا روزہ رکھا تھا تو وہ بہت سردی تھی, تو اس میں روزے بھی چھوٹے ہوتے تھے, تو وہ ہمارا بڑا زبردست تجربہ تھا. اور پھر ہم نے وہ سردیوں کے ختم ہوتے ہوئے دیکھے, پھر گرمیاں دیکھیں, پھر سردیاں آئیں, اور اب پھر گرمیاں. زبردست ہو گیا یہ تو بھائی روزہ خوشائی ہوئی ہوگی بچپن میں. جی مجھے یاد ہے, میں اصل میں بالکل ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا, تو بڑے خوش ہوئے اور سارے ہمارے عزیز و اقارب کو انہوں نے بلایا. مجھے یاد ہے بہت اچھے طریقے سے. زبردست بھائی. کوئی بھی ملے تھے. واہ بھائی, بچپن کا کوئی ایسا قصہ جو آج تک آپ نے ابھی بھی سیکرٹ رکھا ہوا ہے, کوئی فنی, کوئی مسچیونیس جو آپ نے کی ہو؟ بس چھوٹی موٹی شرارتیں تو کرتے تھے. ایک بات ہے جس کو میں یاد کرتا ہوں تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے, اور میں واقعی بہت, ہم اسلام آباد میں پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, تو وہ سب اس میں لڑکیاں بھی تھیں اور لڑکے بھی تھے, اور سارے دوست ہوتے تھے. بالکل. تو 2 لڑکیاں تھیں جن کی چوٹیاں بڑی لمبی تھیں, تو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا سلمان, وہ بھی میرے ساتھ رابطے میں ہے ماشاءاللہ. تو ہم وہ بہت شرارتی تھا, لیکن میں بھی اس کے ساتھ مل کے کبھی بھی کرتا تھا. تو ایک میں نے ایسی حرکت کی, اس نے کی ایکچولی, مگر میں پارٹنر تھا. تو ان کی جو لٹک رہی تھی نا چوٹیاں, اس نے ان دونوں کو نا آپس میں اس طریقے سے باندھ دیا کہ ان کو پتہ نہیں چلا. اور جب وہ بیچاری چھوٹی, میرے خیال یہ کلاس 2-3 ہوگی, 3 ہوگی, تو وہ جب وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی نا اور دونوں چلنے لگی, تو ان بیچاریوں کے سر ایسے ہوئے اور وہ دونوں گری. لیکن میں اس کو یاد کرتا ہوں تو میں ہمیشہ بڑا شرمندہ ہوتا ہوں. اوہ گاڈ, واقعی وہ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ یہ کیسے, لیکن ہم نے پتہ نہیں لگنے دیا کہ کس نے کیا. اچھا, ویری نائس, ویری نائس. جب دوستوں کی بات ہو ہی رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے, گروئنگ اپ آپ کے بہت سارے دوست رہے ہوں گے, مخلص بھی رہے ہوں گے اور کچھ مخلص نہیں بھی رہے ہوں گے. تو آج تک کون سے دوست ہیں جو ابھی تک ساتھ ہیں آپ کے, اسٹارٹنگ فرام یور چائلڈہڈ؟ میں ان خوش قسمت لوگوں سے ہوں
کہ میں نے اپنی پرائمری کے اسکول کے کلاس فیلو سے بھی میرا رابطہ ہے. انفیکٹ میں اسلام آباد میں پڑھتا تھا تو ہمارا جو کلاس 6 سے لے کر 10ویں تک کا گروپ تھا وہ بڈیز کے نام سے واٹس ایپ کا گروپ ابھی بھی موجود ہے آج بھی. اور اس کو کتنے سال ہو گئے اس بات کو؟ 1971. اوہ مائی گاڈ 1971 میں 6ٹھی جماعت میں تھا. یہ تو لیسن ہے, بہت بڑا لیسن ہے. بات بتاؤں کہ اس میں سے 4 لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو ہماری 36 کی کلاس تھی تو اس میں سے 28 لوگ ابھی تک رابطے میں. 3-4 ہیں جو ہمیں نہیں ہم ڈھونڈ سکے اور 4 ایسے دوست تھے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو اب بھی جب میں اسلام آباد جاتا ہوں تو میرے جانے پر وہ سب ہم اکٹھے جتنے ہو سکتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ فن کرتے ہیں. بلکہ میں نے میرے یوٹیوب چینل پر ایک زبردست ویڈیو ہے کہ ود دا بڈیز کے نام سے. تو اس میں وہ سارے کے سارے جو ہے نا بزرگ, کوئی ریٹائرڈ بریگیڈیئر, کوئی ریٹائرڈ آرمی, یعنی کسی اور جگہ سے. تو یہ بہت ضروری بھی ہے کہ ہم اپنے جو ریئل ریلیشنز ہیں نا ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں, ان کے ساتھ ہم لوئل بھی رہیں اور ساتھ ان کو لے کے بھی چلیں. تو جب لے کے چلنے کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے لائف کیسی تھی گروئنگ اپ؟ بڑی اچھی لائف تھی بیٹا. میری تو زندگی میں بہت خوش قسمت ہوں. مجھے وہ اس طرح کے والدین ملے جو پیرنٹنگ کی کتابوں میں آئیڈیل والدین ہوتے ہیں. اچھا پھر ہماری فیملی بہت چھوٹی تھی. میری پیدائش کے 7.5 سال کے بعد میری بہن پیدا ہوئی. اچھا وہ بہن میری بالکل میری بیٹیوں کی طرح تھی کیونکہ میں نے اس کو چلنا بھی سکھایا, کھڑے ہونا بھی سکھایا. تو میرے والد والدہ اور جو تھی بیٹی بہن میری, ہمارا بڑا زبردست نا ایک طرح کا بانڈ تھا, گروپ تھا. تو اس لیے میں تو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. بہت زبردست بچپن ہوا اور بہت مزہ آیا. زبردست. تو جب آئیڈل پیرنٹنگ کی بات آ ہی رہی ہے تو ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی تبصرہ کر کے بتائیے کہ آئیڈل پیرنٹنگ اس زمانے میں جہاں ٹیکنالوجی از ٹیکنگ اوور ایوری تھنگ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے بچوں کو 2 چیزوں کے ساتھ تعلق بنائیے ان کا, اور ایک چیز سے تعلق بہت کم سے کم بنائیے. پہلے میں بتا دوں کن سے تعلق بنائیے. کن سے؟ ایک تو اپنے آپ سے. ٹھیک ہے. یعنی بچوں کے بیسٹ فرینڈ فادر اور مدر ہوتے ہیں. بے شک ایسا ہے. اچھا لیکن ماں باپ بہت جلدی یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ میں تمہارا بیسٹ فرینڈ نہیں ہوں. بالکل. کیونکہ جب بچہ کو غلطی کرتا ہے اور اس کو ماں کی طرف سے باپ سے تھپڑ پڑتا ہے تو اس کا جو بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے وہ تو غلطی میں اس کا پارٹنر ہوتا ہے. بالکل. جبکہ ماں باپ غلطی پہ پٹائی کرتے ہیں. بالکل. تو آہستہ آہستہ بچوں کے درمیان اور ماں باپ کے درمیان ایک وقفہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. آئیڈیل پیرنٹنگ یہ ہے کہ آپ کا بچہ بالکل فضول حرکت کر کے آئے, سگریٹ پی کے آئے, 3ری جماعت کا بچہ, لیکن آتے ہی ماں کو بتا دے کہ اماں آج ہم نے سگریٹ پیا. تو ماں آگے سے ڈانٹنے کی بجائے کہے اچھا میرے پاس بیٹھو, مجھے پھر سے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا, اور اس کی ساری ایکسائٹمنٹ کو اون کرنے کے بعد پھر کہے لیکن بیٹا آپ نے وہ دیکھا ہے سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینے سے تو پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں, منہ کا کینسر ہو جاتا ہے, اور آپ کو پتا ہے آپ کے ابو کے ایک دوست تھے وہ فوت ہو گئے تھے. تو بچے کو سگریٹ سے بچانے کا یہ طریقہ ہے آرگومنٹ کا. تو ایک تو اب آپ کا بچہ اگر اپنی ہر بات آپ کو بتا دیتا ہے تو آپ کی زبردست قسم کی پیرنٹنگ ہے. بالکل. اچھا دوسرا, اگر بچہ ماں باپ کے ریلیشنز کو دیکھتا ہے کہ امی کو ہم سے تو محبت ہے مگر بابا سے ہم سے زیادہ محبت ہے, اور بابا کو ہم سے تو پیار ہے مگر ماما سے زیادہ ہے, اگر یہ ریلیشن شپ بچے اپنے پیرنٹس کے بارے میں محسوس کرتے ہیں نا تو وہ بچے ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں رہ رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات. بالکل. اور دوسرا ہے کہ نیچر کے ساتھ بچوں کو جوڑیے. بچے تتلیاں پکڑیں, سیپیاں تلاش کریں, سمندر پہ جائیں, صحرا میں ساتھ لے کے جائیں, ان کو قبرستان میں ساتھ لے کے جائیں, ہسپتال میں ساتھ لے کے جائیں, کسی کی عیادت کرنے ساتھ لے کے جائیں. بالکل. تو بچوں کا نیچر سے تعلق رکھا جائے. اور ایک چیز جو آپ نے اشارتاً کہا تھا نئی ٹیکنالوجی, بچوں کو اسکرین سے حد الامکان پرے کیا جائے. بالکل. ہو سکتا ہے ابھی میری وہ پوتی آ جائے تو وہ چھوٹی 1 سال 2 مہینے کی ہے, یہ تجربہ میں اپنے بچوں پر تو نہیں کر سکا, لیکن جو میرے گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر ہے, میری بیٹی کو پوتی کو اگر آپ اپنی گھڑی دکھائیں گے تو پکڑنے کی کوشش کرے گی, آپ چوڑیاں دکھائیں گے پکڑنے کی کوشش کرے گی, آپ موبائل دکھائیں گے تو کہے گی نو. یعنی اور آپ بھی فون دیکھ رہی ہوں گی تو کہے گی خالہ نو, کیونکہ وہ صرف 1 سال 2 مہینے کی ہے. تو اس پر ہم نے پورا تجربہ کیا, اور اس کے سامنے لیکن ہم ٹی وی آن نہیں کرتے. اگر کسی کو کرکٹ دیکھنا تو دوسرے کمرے میں ٹی وی پہ دیکھ کے آئے. انفیکٹ لیونگ روم میں جہاں وہ رہتے ہیں تو ٹی وی ہے ہی نہیں, وہاں کتابوں کی الماری ہے. وہ تو پھر یہ چیز ہوئی نا کہ ایجوکیٹ بھی کیا, ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ امپرووائز بھی کیا, امپرووائز کرنے کے ساتھ ایگزیکیوٹ بھی کیا. ہے کہ جس بچی کی اور بچے کی شادی ہو رہی ہے تو جہاں آپ اس کے لیے لہنگا بک کراتے ہیں اور شادی کا ہال بک کراتے ہیں اور میک اپ کے لیے اس بیوٹی پارلر بک کراتے ہیں, وہاں 20 گھنٹے کا پیرنٹنگ کا کورس بھی بک کرواتے. زبردست بات آپ نے کہی ہے, بالکل بہت اچھی بات کہی ہے. اچھا ایک بہت مزے کا سوال ہے
کہ ہائپر ٹینشن, ہائپر سینسٹیو اور ہائپر ایکٹیو لوگ جو ہماری زندگی میں نا جو گھوم رہے ہیں ارد گرد, ان کا رول ہماری لائف میں کیا ہوتا ہے, یا ہمارا رول ان کی لائف میں کیسے دیکھو بیٹا, یہ جو جذباتی کیفیات ہے نا, ہاں جی, جس کی ایکسٹریم غصہ ہے, بالکل, یعنی حسد ہو ہاں جی, تو اینڈ پہ وہ غصہ بن جاتا ہے, نفرت ہو اینڈ پہ غصہ بن جاتا ہے, بالکل, خوف ہو اینڈ پہ غصہ بن جاتا ہے. غصہ جو ہے وہ ایک ایکسٹریم فارم آف ایموشنز ہیں, بالکل, جو کہ تمام ایموشنز جب اپنی پیک پر پہنچتے ہیں تو وہ غصے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. جب ایک شخص غصے, اور غصہ ایکچولی فزیکلی کوئی بھی چیز نہیں ہے, اس کو پیر جمانے کے لیے کوئی گراؤنڈ چاہیے. بالکل. اچھا اب فرض کریں آپ نے مجھ سے غصے میں آ کے کوئی بات کی, تو آپ کے غصے کو پاؤں جمانے کے لیے جو چیز چاہیے وہ میری طرف سے غصے سے جواب ہے. تم مجھ سے عمر میں آدھی ہو, تمہیں جرت کیوں ہوئی, میں تمہاری باپ کی عمر کا ہوں, تم نے ایسا کیوں کیا, اب آپ کا تو میں ایسا کیوں نہ کرتی آپ نے, اب ہم ایک دوسرے کو سب بالکل ایسا ہی ہے. اور فرض کریں آپ میرے ساتھ غصے میں کچھ ایسی بات کریں جو نامناسب ہو, تو میں کہوں بھائی ہماری بیٹی تو غصے میں بہت پیاری لگتی ہے, یہ غصے میں آپ کو کیا ہو گیا تھا, جب آپ غصے میں تھی نا میں نے دیکھا آپ کی آنکھیں ایسے کھل گئی تھی, بہت پیاری لگ رہی تھی. اب آپ کے غصے کو کھڑے ہونے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی ہے ہی نہیں, اور وہ ڈائلیوٹ ہو بیکاز یو آر کام. تو اس لیے ہمارے ارد گرد جتنے لوگ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت ہمیں ان کے ایموشنز کو سمجھنا چاہیے. جب آپ کا بچہ کہتا ہے نا ماما میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا, وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ نے جو آنٹی آئی تھیں ان کے سامنے مجھے ڈانٹا ہے جس سے میں بہت ہرٹ ہوں, مگر اس کو یہ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے اور وہ کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں. اسی طرح جو لوگ خدا نخواستہ گالیاں بکتے ہیں, کسی کے بارے میں غلیظ گالیاں بکتے ہیں, ایکچولی ان کا وہ پرپس نہیں ہوتا. آپ کی گاڑی سے ان کا موٹر سائیکل لگا اور اس کی بتی ٹوٹ گئی, اب وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں, میں 8,000 کی بتی کہاں سے ڈلواؤں گا, مگر یہ کہنے کی بجائے وہ کہتا ہے میں تیری, وہ گالیاں دینا شروع کرتا ہے. تو ہمیں ایک باشعور ہو کے دیکھنا چاہیے کہ جو شخص غصے میں ہے اس کی بیسس کیا ہے, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کا اس وقت جواب نہیں دینا چاہیے. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کر پاتے, اپنا غصہ ایکسپریس نہیں کر پاتے, اپنی بات ایکسپریس نہیں کر پاتے, پھر اس کو ہم کمیونیکیشن اسکل میں فالٹ بولیں گے, یا پھر یہ کہ وہ بہت ہی زیادہ جذباتی اس لیے وہ کچھ کہہ, ان کے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کچھ کہنے کو. سارے کی بیسس نا ہمارے جو 0 ایئر ٹو 7 ایئر بچپن میں تربیت ہے نا اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا. اس لیے سو یو تھنک کہ یہ سب بیک ہینڈ سے آتا ہے جو بھی ہم اپنے گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ ان کو اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنا سکھائیں. بچہ نا تو اسے کہا جائے بیٹا آپ ہمیں بتائیے آپ کیوں رو رہے ہیں, اور بچہ اس قابل ہو کہنے کا کہ ماما میں اس وقت یہ روٹی نہیں کھانا چاہتا, میں برگر کھانا چاہتا ہوں, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں. تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد بچے رونے کی بجائے یا اگریسو ہونے کی بجائے اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. میرا ذاتی تجربہ ہے, میں کچھ عرصہ آسٹریلیا میں کام کرتا رہا ہوں, تو وہاں ایک ماں ایک بچے کو لے کے آئی اور اس نے کہا کہ یو نو ہنی ماما ہیز ٹو گو, سو یو آر ان دی سیف ہینڈز, سو آئی کم ٹمارو, یو آر اے بریو بوائے. اچھا اب یہ 4-5 سال کے بچے کو یہ کہہ کے وہ چلی گئی. بالکل وہ کام کر رہی ہے نا, ان کے نروز کام کر رہی ہیں. اچھا جب میں نے یہاں ہاتھ لگایا تو اگر ہمارے 4 سال کے بچے کے پاس ہاتھ لے کے جائے گا تو پہلے ہاتھ نہیں لگانا دے گا, ایگزیکٹلی. جب میں اس کو ہاتھ لگایا تو اس نے آگے سے کہا ڈاکٹر اٹ ہرٹس, تو اس نے نہیں کہا, آؤچ نہیں کہا, اس نے کہا اٹ ہرٹس. جو کچھ تھا اس نے بیان کیا, تو میں نے کہا اوکے آئی بی کیئرفل, آئی ایم سوری آئی بی کیئرفل. تو یہ میں نے دیکھا ہے, تو ہم بھی اپنے بچوں کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا سلیقہ سکھائیں. بہت لوگ جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں نا ان بیچاروں کا ڈکشنری کا پرابلم ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ووکیبلری کا پرابلم ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اگر میں کہوں کہ آپ ایک فلینتھروپسٹ بھی ہیں, کیونکہ آئی ایم شیور کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کی زندگی بھی تبدیل کی ہوگی, ظاہر سی بات ہے, اینڈ ہاؤ ہیز دیٹ چینجڈ یور لائف اینڈ یو اسپیشلی؟ دیکھو بیٹا میں نے تو کبھی بھی اس طریقے سے نہیں سوچا کہ میں یعنی میں لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر سکتا ہوں. اور لوگ تو سوچتے ہیں نا آپ کے بارے میں کہ وہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. اچھا وہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے. ہاؤ از دیٹ؟ ہمارا وہ اس لیے بیٹا کہ جو ہمارا اپنا جرنی ہے نا, ہاں جی, وہ جرنی میری اپنی گروتھ کا جرنی ہے, وہ میری اپنی منزل کی تلاش ہے. تو میرے نزدیک جو پہلا ایم ہے وہ یہ ہے کہ اس زندگی کے سفر میں گزرتے ہوئے جو میں 1 سال پہلے تھا کیا میں آج اس سے بہتر ہوں کہ نہیں, جو میں 20 سال پہلے تھا کیا اس کی نسبت میرے اندر تبدیلی آئی کہ نہیں آئی. یعنی کس چیز میں تبدیلی آئی, یعنی میری سوچوں میں ٹھہراؤ آیا کہ نہیں آیا, میرے علم میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا, میرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی کہ نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی کا جو پیک ہے نا, بالکل, جس میں وہ سمجھے کہ مجھے سب کچھ مل گیا, وہ اس کا آخری سانس ہونا چاہیے.
फुलफिलमेंट का ये मतलब है कि आप, मैं बड़ा हैरान हूं इस बात पर कि 80 साल का पापा रो रहा है, भाई आपने पूरे सफर में जिंदगी को कंज्यूम किया है, अब तो आपके जश्न का टाइम है। बिल्कुल, अब तो आपके जश्न का टाइम है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कभी भी अपने दिल में ये नहीं सोचा कि मेरी बात से मैं किसी को चेंज करूं। मेरा अपना सफर है, अलबत्ता ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी जैसे गुजारी है, मैं इस जाने से पहले उसको एक खजाने के सांप की तरह उसके ऊपर ना बैठा रहूं, बल्कि लोगों को बता के जाऊं। बिल्कुल। और ये मेरी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। जो जिंदगी आपने गुजारी है वो यूनिक है, और जो गुजारेंगे आप, माशाल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, और जो मैंने गुजारी है वो यूनिक है। बिल्कुल। और देखिए ये हमारे जो दफ्तर के बाहर एक शख्स खड़ा है जो दरवाजा खोल रहा है, उसके पास भी हमें सिखाने के लिए कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो कि मुझे नहीं मालूम, वो हमें सिखा सकता है। और एक दरख्त भी हमें सिखा सकता है। मसलन आप कहेंगे दरख्त क्या सिखाएगा? दरख्त हमें शुक्र करना सिखाएगा। बिल्कुल। दरख्त हमें ये सिखाएगा कि जैसा मौसम हो, आराम से सुकून के साथ जो हो रहा है उसके हिसाब से यूं लहराते रहेंगे। दरख्त हमें सिखाएगा कि किस तरीके से बेगरज होकर लोगों को साया दिया जा सकता है, लोगों को फल दिए जा सकते हैं। तो जिंदगी तो एक बहुत बड़ा क्लासरूम है और उसमें हर वक्त हमें स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आर यू सैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव अचीव्ड? मोर देन सैटिस्फाइड। रियली? अल्हम्दुलिल्लाह, मोर देन। व्हाटएवर आई गॉट, आई नेवर डिजर्व दैट। Really? व्हाटएवर आई गॉट, व्हाई इज दैट? बिकॉज मुझे इस बात का पता है कि मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, मेरी आंखें हैं। कितने लोग हैं जो बेचारे सर पे उनके इस उम्र के अंदर बाल खत्म हो जाते हैं, उस बात पर परेशान होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ से लेकर पैर के नाखून तक अब आप देखिए, बिल्कुल। तो हर तरफ से नेमते हैं, हर तरफ से नेमते हैं, हर तरफ से आपको आसानियां मौजूद हैं। तो ऐसे में नाशुक्री करना, हाँ जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, मेरी जिंदगी में भी टफ पैचेस आए हैं, मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे वक्त मौके आए हैं जिसमें मैं बिल्कुल बेबस हूँ या बेबस था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस हाथ ने हमेशा मीठा खिलाया, कभी उस हाथ से थोड़ा सा खट्टा भी चला गया तो क्या फर्क पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही तो है। लोग जो है बहुत मुख्तलिफ सोचते हैं। एक तो शुक्र अदा भी नहीं करते, और उसके बाद ना उम्मीदी आ जाती है बहुत ज्यादा, फिर ना उम्मीदी में गलत फैसले हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? देखो बेटा, मेरा उनसे मैसेज ये है कि आप एक लम्हे के लिए ना अपनी हैसियत का अंदाजा लगाइए। अगर आप 4 मिनट के लिए अपना नाक और मुंह बंद करें तो आप 4 मिनट के बाद जावेद इकबाल नहीं रहेंगे, जावेद इकबाल की बॉडी बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। आप वर्टिकल बैठे हुए ना, आप हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। और गाजर मूली की तरह बन जाएंगे। इसीलिए उस फेस को कहते हैं वेजिटेटिव फॉर्म। जो बेचारे आईसीयू में पड़े होते हैं, जिनका ब्रेन डेथ बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको कहते हैं दे आर इन वेजिटेटिव फॉर्म। क्या मतलब? वो वेजिटेबल, मूलियां और गाजर बने हुए हैं। तो ये तो हमारी हैसियत है, यानी फितरत के हाथ पे रखे हुए हम छोटे से एक जो है ना, एक राख की तरह है जो 1 सेकंड के अंदर उड़ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही, और ये किसी भी वक्त हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये तो हमारी हैसियत है। लिहाजा जब हम पैदा हुए थे तो बिल्कुल बरहना थे। जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो कर्टिसी में लोग हमें एक सफेद कपड़े में लपेट देंगे, तो जैसे आए थे उससे बेहतर ही जाएंगे ना। वी हैव नथिंग टू लूज। हम एक रंग यानी बिल्कुल नंगे धड़ंगे और बिल्कुल बगैर किसी अकल के, जो अब खुद अपना दूध भी नहीं पी सकता, जो अपना पेशाब पखाना भी साफ नहीं कर सकता, इस हालत में इस दुनिया से आए थे। यहाँ दुनिया को हमने कंज्यूम किया और जाते वक्त लोगों ने कर्टिसी में एक सफेद कपड़े में हमें लपेट दिया। तो यहाँ का क्या हिसाब, यहाँ का क्या हिसाब नहीं, यहाँ का क्या बिजनेस, यहाँ का बड़ा कौन और यहाँ का छोटा कौन। बिल्कुल। तो ये तो एक तरह का ना ऐसे ही है जैसे एक सिनेमा के पर्दे के ऊपर फिल्म लगी होती है। कोई बादशाह बनाए, कोई वजीर बनाए, कुछ तो लाइट ऑफ हुई तो वो कुछ भी नहीं, सफेद कपड़ा है। बिल्कुल ऐसा इसी तरह हमारे एंड में भी एक सफेद कपड़ा है जिसके ऊपर हमें लपेटा जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये ख्याल, अपनी हैसियत का ख्याल, इंसान को नाउमीदी से हमेशा बचा लेता है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को आंसर किया है। तो इस आंसर से ना मेरे जहन में एक और चीज़ आई है कि इंसान को ना और की बहुत चाह होती है लाइफ में, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ऑल ह्यूमंस। हमें चाहिए हम ये भी ले लें, हम ये भी ले लें, और एक काम करते हैं हम ये भी ले लेते हैं। तो और की चाह इंसान को कहाँ तक लेके जाएगी? देखिए ना, इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने जो हमारा पैदा करने वाला है, तो हमारे पैदा करने के बाद जैसे कोई मशीन है ना, अभी इनका जो कैमरा है तो इसका एक वर्किंग मैनुअल भी होगा। बिल्कुल। तो ये पढ़ के उसको देख के इन्होंने सीखा होगा सारा। तो हमारा भी एक मैनुअल है और उस मैनुअल का नाम है कुरान करीम। बिल्कुल। और उसमें आपने जो बात की है ना, अल्लाह ताला ने एक और अल्फाज में किया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें कसरत की ख्वाहिश ने धोखे में रखा हत्ता कि तुमने कब्रें जा देखी।
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تو جو اس ہمارا ورکنگ مینول ہے نا, وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بنے ہی ڈیزائرس کریچر ہیں. بالکل. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے ذمے, ہمارے شعور اور فہم کے ذمے یہ ہے کہ ہم ڈیزائر یعنی خواہش اور ضرورت کے درمیان ایک لکیر کھینچ سکیں. اب آپ جو بھی جاب کرتی ہیں, آپ کو اس کی تنخواہ ملتی ہے, آپ کہتی ہیں میری خواہش ہے کہ میں فلاں والا سوٹ خریدوں, میری خواہش ہے کہ میں ٹریول کرتی ہوں تو میرے پاس ذرا اچھے سے جوتے ہونے چاہیے. بالکل. اچھا, اب یہ آپ کی ضرورت ہے. فرض کریں آپ کے اچھے سے جوتے آپ کو 50,000 کے ملتے ہیں. بالکل. تو اگر یہ آپ کی ضرورت ہے تو آپ 50,000 کا لے لیجیے. بالکل. لیکن اپنے ذہن میں یہ ضرور لائن ڈال کے رکھیے کہ کہاں ضرورت ہے اور کہاں خواہش ہے. تو خواہش والی زندگی جو ہے وہ زندگی ہے جس کو ہم لسٹ والی لائف کہتے ہیں. میں بالکل یہی کہنے والی تھی. اور جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک عقل مند آدمی سے یہ بہت ضروری ہے یہ توقع رکھنا کہ وہ خواہشات اور اپنی ضروریات کے درمیان میں ایک لکیر کھینچ کے رکھے. آپ کو گاڑی چاہیے کیونکہ آپ کے گھر کے 8 افراد ہیں تو آپ کو بڑی گاڑی چاہیے. اگر آپ گرم علاقے میں رہتے ہیں آپ کو ایئر کنڈیشن گاڑی چاہیے. آپ کا بھائی ہے اس کو بھی ایک گاڑی چاہیے. کچھ کوئی حرج نہیں ہے, اللہ نے آپ کو حق حلال کے پیسے دیے ہیں, 10 گاڑیاں رکھیے. لیکن اگر آپ نے اس لیے رکھا کہ ساتھ والے کے پاس چونکہ فلاں برانڈ کی گاڑی آ گئی تو میری گاڑی اس سے بڑی برانڈ کی کیوں نہ, تو اب یہ جو ہے یہ ایکچولی ڈیزائر ہے. تو میرے خیال میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے خواہش اور ضرورت کے درمیان ایک لکیر لگا کے رکھے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں نے تو اپنی خواہشات کو اپنے ڈیزائر بنا لی ہے اور پھر اس میں وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے, پھر وہ بس اور کی چاہ میں اور بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اسی لیے تو دنیا جنت کا. یہ احمد کیا حال ہے؟ یہ میرے بیٹے ہیں احمد. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی آپ بھی افطاری کے لیے تیار ہو کے آگے ہیں. بالکل بالکل. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. بیٹا ماما کو بلا لو. فاطمہ آ جاؤ بیٹا. فیملی میں سب سے زیادہ فیوریٹ کون ہے آپ؟ دیکھیں ایسا ہے کہ جو اولاد ہے نا, احمد آ جائیے ادھر آئیے. فاطمہ کو بلانے. شاذل آئے ہوئے ہیں؟ شاذل تو نہیں ہے. اچھا تو آئیے بس وہ افطار کے لیے پھر اکٹھے ہو رہے ہیں سارے. بالکل بالکل. اچھا میں بس یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اولاد ہوتی ہے نا وہ سب برابر ہوتے ہیں. بہت پولیٹیکل آنسر دیا. سب برابر ہوتے ہیں. میں اپنی آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں. تو ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کچھ میں کچھ صلاحیتیں اور طرح کی ہوتی ہیں, کچھ میں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر تو آپ ان سے کوئی غرض چاہتے ہیں نا کہ کون سا میرا بیٹا کماؤ ہے, کون سا میرے گھر کو کرتا ہے, یعنی آپ کی محبت ان کے ساتھ کنڈیشنل ہے, تو پھر آپ کہیں گے یہ میرا شہزادہ ہے, یہ میرا نالائق بیٹا ہے, اس طرح سے. لیکن اگر آپ کی محبت انکنڈیشنل ہے جو کہ پیرنٹس کی ہونی چاہیے تو پھر سب لوگ برابر ہوتے ہیں. زبردست. بھائی آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ تو بالکل میں آپ سے ضرور یہ چیز پوچھوں گی, مجھے جلدی سے نا اپنے ڈیڈ کی کوئی فنیسٹ بات بتا دیں. کوئی ایسا فنی انسیڈنٹ یا غصے والا بھی ہو سکتا ہے. غصے والا تو یہ غصے میں بھی آتے ہیں, غصے میں بھی آتے ہیں. اور فنیسٹ بات کبھی کبھار غصے والی مجھے ایک دو یاد ہیں, فنیسٹ مجھے یاد نہیں آ رہی. میں نے بالکل پکڑ لیا اس وقت کینڈل. بس ایک دفعہ پتہ نہیں کس بات پہ غصے ہوئے تو نے زور سے دروازہ ایسے ایسے مارا. وہ یاد ہے. اس کے بعد تو مطلب وہ ہوتا ہے نا جب ابو غصے ہو جاتے ہیں تو ہر کوئی بالکل ایک دم اسٹریٹ ہو کے بالکل الارم ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ بھی بالکل ایسے ہی تھے. لیکن سب سے زیادہ بانڈ کس کے ساتھ ہے آپ کا, ابو کے ساتھ یا ماما کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ ہی ہے. دونوں کے ساتھ ہی ہے. پکا سچی میں. کیا ڈاکٹر صاحب یہ خود پسند انسان ہے؟ دیکھیے خود پسند ہونا اس حد تک بہت ضروری ہے کہ آدمی شکر گزار ہو سکے. یعنی جسے کہتے ہیں نا ون ہیز ٹو لو ہمسیلف the way he is. بالکل. اور یہ بنیادی شرط ہے خوش رہنے کی کہ آدمی اپنے آپ سے مطمئن. فرض کریں کسی کا رنگ جو ہے وہ ذرا زیادہ گہرا ہو, یعنی بہت گورا نہ ہو, اور اس کو اپنے اس رنگ کی وجہ سے کمپلیکس ہو رہا ہے تو یہ اس کی ساری صلاحیتوں کو روک دے گا. کسی کا قد چھوٹا ہے اور کسی کی فرض کریں آنکھیں چھوٹی ہیں اور کسی کے بال گھنگریالے ہیں جبکہ اس کو اسٹریٹ بال پسند ہیں, تو میرے خیال میں اس حد تک تو اپنے آپ کو پسند کرنا. اسی لیے میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ جب آپ شیشے کو دیکھتے ہیں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے وہ ہے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, جس کا مطلب ہے اے اللہ جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے
میرے اخلاق کو بھی ویسے خوبصورت بنا دے. بے شک. تو اس کا مطلب ہے جو شخص بھی شیشے میں دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو تو وہ ایکچولی خوبصورت ہی ہے. اور ساتھ لیکن امپورٹنس یہ بتائی گئی کہ اس پر مت غرور کرنا کہ تمہارا ناک بڑا پتلا ہے اور تمہارا رنگ بڑا گورا ہے. تمہارے اگر اخلاق ٹھیک ہوئے تو پھر تم خوبصورت ہو. دیکھیں نا کتنی زبردست بات ہے. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. بہت اچھی بات ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. افطاری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے. بالکل آپ لوگوں سے مل کے بہت اچھا لگا. اینڈ ونس اگین رمضان مبارک. ہمارے ویورز کے لیے آپ رمضان کا کوئی ایک میسج دے دیجیے جو کہ امپورٹنٹ بھی ہو اور ایگزیکیوٹ بھی ہو کر سکے. میرے خیال میں رمضان جو ہے وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا. بے شک بے شک. اور ہماری زندگی کے 4 اسپیکٹ ہیں: فزیکل, انٹلیکچوئل, ایموشنل اینڈ اسپرچوئل. فزیکلی بھی رمضان ایک چانس ہے کہ ہم کم کھائیں گے, ترتیب سے کھائیں گے, تو ہم اپنی فزیکیلٹی کو بھی, جس کا ویٹ کنٹرول نہیں ہو رہا تو وہ رمضان میں کنٹرول کر سکتا ہے. بالکل بالکل. انٹلیکچوئل میرے خیال میں ہم سب کو ایک دفعہ پورے قرآن پاک کو رمضان شریف میں پڑھنا چاہیے. بالکل. تو آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہوگی جو آپ سٹارٹ کر سکتے. تیسرا ہے ایموشنل. تو رمضان میں آپ کو ہے نا کہ غصہ آئے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے. کسی نے کوئی گالی دی تو خاموش نہیں. اس کا مطلب یہ ٹریننگ ہے کہ ہم ایموشنز کو بھی کنٹرول کرنا سیکھ سکتے ہیں. اور اسپرچوئل تو یہ ہے ہی ہے جس میں آپ اللہ سے اپنے تعلق کو بنا سکتے ہیں. میرے خیال میں وہ بندہ جو اپنی قافلے سے پچھڑا ہوا ہے نا, پچھڑا ہوا ہے اور پیچھے رہ گیا ہے, تو رمضان ایک ایسا موقع ہے جس میں دوبارہ وہ قافلے کو جوائن کر سکتے ہیں. بالکل ایسے. بہت تو سب کو رمضان مبارک اور اس سے خوب فائدہ اٹھائیے گا. بالکل. بہت خوبصورت بات کہی. بہت بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.